لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے رزق اس کی ایک ضرورت بنا دیا ہے۔ اب وہ رزق کو حاصل کرنے کے لیے یا تو تگ و دو کر لے یا مان تانگ کر گزارا کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے لیے ایک عزت کا، ایک شرف کا جو مقام بنایا ہے، اس مقام کے اعتبار سے رزق حاصل کرنا بھی اس کے لیے وہی طریقہ بہتر اور اچھا ہے جو رزق حاصل کرنے کا اعلیٰ اور بہترین طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زمین کے حوالے سے بیان فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر اور نرم بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو اور تم اس سے رزق حاصل کرو، اور پھر آخرت میں تم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں بتا دیا کہ یہ زمین میں جو تمہیں بنایا گیا ہے، تمہیں تخلیق کیا گیا ہے، اور پھر تخلیق کرنے کے بعد زمین کو نرم کر دیا گیا ہے، تمہارے مسخر کر دیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اس سے رزق حاصل کرو۔ رزق حاصل کیسے کرنا ہے؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، کہ آپ اس کے راستے پر چلیں اور اس کے راستوں پر چل کر رزق حاصل کریں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اپنی روزی روٹی کے لیے جب تگ و دو کرنا ہوتی ہے تو سب سے بہترین ذریعہ یا طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے، یا سب سے زیادہ عام طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ چیزیں راستوں کے ذریعے دوسرے مقام پر لے کر جائی جاتی ہیں اور وہاں فروخت کی جاتی ہیں، اس سے پھر جو انکم آتی ہے انسان اس کو اپنے استعمال میں لاتا ہے۔ یا اسی طرح اگر کہیں سے غلہ لے کر آنا ہے تو وہ غلہ بھی اسی زمین کے ذریعے سے لایا جاتا ہے۔ اور دوسرا، زمین کو مسخر کر دیا کہ زمین کو بروئے کار لا کر اپنا رزق حاصل کرو۔ تو اب انسان اس زمین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا رزق جو اس کے لیے لکھا گیا ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور یہی اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسے یہی حکم دیا ہے کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ تلاش کرو، یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق لکھا گیا ہے وہ رزق تم تلاش کرو، اور تم اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں پر رزق کو عبادت کے ساتھ اور شکر کے ساتھ جوڑ کر اس کی اہمیت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ رزق کی تلاش یہ اللہ کے ہاں ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت کے اندر کوئی ایسا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے کہ جو حرام ہو، جو شرف سے گرا ہوا ہو، اور عبادت اسی طرح ہی ہوتی ہے جس طرح خالق نے یا جس طرح معبود نے کہا ہو کہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انسانوں کو زمین پر صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ انسان جب وہ اللہ کی بندگی کے لیے یہاں آیا ہے تو اس کا یہاں ہر کام وہ اس کی بندگی میں ہونا چاہیے، اور وہی اس کے شرف کا تقاضا ہے، اور یہی اللہ کا شکر ہے، یہی عبادت ہے۔ ایک تو عبادت ہے نا کہ جیسے نماز پڑھ لی، حج کر لیا، روزہ رکھ لیا، یعنی یہ ایک تو عبادات کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انسان اپنا رزق بھی اسی طرح کمائے جس طرح اللہ نے اسے کہا ہے، اور اسی شرف کو بروئے کار لائے، اسی شرف کو منحوظ خاطر رکھے جو شرف اللہ رب العالمین نے اسے دیا ہے، اور وہی طریقے اختیار کرے جو اللہ رب العالمین نے جس کی اسے اجازت دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی گویا عبادت ہی کر رہا ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العالمین
کی عبادت کرتے ہوئے رزق حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کا گویا شکر ادا کر رہا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہم پر شکر لازم آتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لمبے لمبے نوافل ادا کیا کرتے، راتوں کو جاگا کرتے تھے، تو صحابہ اکرام نے ایک بار آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ رب العالمین نے معاف کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیوں ساری ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور آپ کے پاؤں وہ زخمی ہو جاتے ہیں یا وہ سوج جاتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر اتنا بڑا فضل اور کرم کیا ہوا ہے، تو کیا بدلے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہم بھی اسی رسول اور اسی پیغمبر خدا سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امتی ہیں۔ جس طرح آپ اپنے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہونے کے باوجود آپ ایک دن کے اندر کئی بار استغفار کیا کرتے تھے، آپ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے، اس کی عبادات کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اسی کے امتی ہیں، ہم بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی روش، وہی طریقہ اور وہی طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، دنیا میں سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کی رزق اس کی ضرورت بنا دیا ہے، اور پھر اسے حاصل کرنے کے ایسے ذریعے اور طریقے بتا دیے ہیں کہ جو حلال ہیں اور جو اللہ کی طرف سے اختیار کرنے کی ذمہ داری اس کی لگائی گئی ہے، جسے اختیار کرنے کے بعد یہ اللہ کی عبادت اپنے رزق کو شمار کروا سکتا ہے۔ تو جب یہ اللہ رب العالمین نے اسے شرف دیا ہے تو پھر اسے وہی سوٹ کرتا ہے کہ یہ وہی روش، وہی طرز عمل، وہی طریقہ اختیار کرے جو اللہ رب العالمین نے اسے کہا ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین نے رزق کے لیے تگ و دو کرنا عبادت اپنے ہاں شمار کیا ہے، تو انسان عبادت میں اللہ رب العالمین کا کہا مانے تو یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں دستور اور قانون بھی یہی رکھا ہے کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اور عن قریب جو وہ کوشش کرتا ہے وہ دیکھ لے گا اور اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اب انسان اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کا کہا مانتے ہوئے رزق کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کی یہ رزق کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا، یہ اس کی جو کوشش ہے وہ عن قریب اس کو دیکھ لے گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر تو اس نے وہ رزق کا حصول اور رزق کے لیے جو کوشش کی ہے، وہ کوشش اس نے اللہ کے حکم کے مطابق کی ہے، اس نے اللہ کے رسول کے فرامین کو مد نظر رکھ کر کی ہے، تو وہ کوشش اس کی عبادت شمار ہو رہی ہوگی، اور وہ اس کوشش پر اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا خوشگوار اور بڑا خوش ہوگا۔ لیکن اگر اس نے یہاں جو محنت اور کوشش رزق کے حصول کے لیے کی ہوگی اور اس میں اس نے اللہ کی عبادت کو مد نظر نہیں رکھا ہوگا، اس کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا ہوگا، تو پھر وہ یہ بھی دیکھ لے گا کہ جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ یا صلہ کیسے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمارے لیے یہ بھی ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں دنیا بھی حسن دیں اور آخرت بھی حسن، یعنی اچھی، حسن جو ہے وہ بہترین اعلیٰ قسم کی، یعنی ہمیں دنیا بھی اعلیٰ قسم کی دیں اور آخرت بھی اعلیٰ قسم کی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھیے۔ اب دنیا کے اندر جو اچھائی ہے، جو حسن ہے، جو اس کا بہترین پن ہے، وہ وہی ہے جو انسان کوشش کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسولوں کو مد نظر رکھتا ہے، اور آخرت کا حسن بھی پھر ہی بنے گا اگر وہ دنیا کو اچھا کر لے گا۔
دنیا کا اچھا ہونا اور آخرت کا اچھا ہونا اور آگ کے عذاب سے بچانا، ایک دعا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب دنیا کا اچھا ہونا ایسے ہی ہے کہ جو انسان اللہ کے کہے کے مطابق جو طریقہ اختیار کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، تو وہ طریقہ اچھا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اسے آخرت میسر آئے گی وہ آخرت بھی اس کے لیے اچھی ہوگی۔ اور اگر دنیا میں اس نے اچھا طریقہ اختیار نہ کیا ہوا، حلال طریقہ اختیار نہ کیا ہوا، وہ طرز عمل اختیار نہ کیا ہوا جو اللہ نے اسے کہا ہے یا اس کے رسول نے کہا ہے، تو پھر آخرت اس کی کیسے اچھی ہوگی؟ آخرت بھی گویا خراب ہوگی۔ گویا کہ انسان کی آخرت اور اسی طرح آگ کے عذاب سے بچاؤ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھی زندگی کی اللہ سے خواہش کرے اور اچھی زندگی گزارے، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے جہاں عبادات ضروری ہیں، جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ضروری ہے، وہیں معاملات میں بھی اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ضروری ہے، وہیں اپنی معیشت کے حصول کے لیے، اپنے رزق کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہو کر چلنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کے لیے ایک بہترین اور ان کی شایان شان طریقہ جو ان کے لیے رکھا ہے وہ محنت اور مشقت ہے۔ یعنی محنت اور مشقت کے ذریعے انسان اپنا رزق حاصل کر کے اپنے آپ کا شرف برقرار رکھ سکتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی وہ بہترین مقام پا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے اپنے ایک صحابی رسول سے یہ فرمایا تھا کہ آدمی کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ ایک رسی لے اور اس کے ذریعے ایک گٹھا لکڑیوں کا اپنی پشت پر باندھے اور اسے بازار میں جا کر فروخت کرے، اور اس سے جو اسے انکم حاصل ہو وہ اس سے اپنی روزی روٹی کا، اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ مانگتا پھرے، وہ لوگوں سے سوال کرے۔ تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اور عالی شان فرمان سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے شرف کے لیے ایک بہترین طریقہ رزق حاصل کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا شرف برقرار رکھتے ہوئے اپنے لیے محنت اور مشقت سے روزی حاصل کرے۔ یہ مانگ کر، یہ سوال کر کے اپنے لیے رزق حاصل کرنا، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو بظاہر تندرست ہوتے ہیں، اگر بظاہر وہ بیمار نظر آ رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ تندرست ہوتے ہیں، لیکن وہ محنت مشقت کرنے کی بجائے باوجود اس کے کہ یہ موقع بھی ان کے پاس ہوتے ہیں وہ اس طرف نہیں آتے، بلکہ وہ ٹریفک سگنلز پر کھڑے ہو کر مانگنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ بازاروں میں لوگوں سے سوال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اسی طرح مختلف جگہوں پر مانگ تانگ کر کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ انسانی شرف کے بھی خلاف بات ہے، اور یہ اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی بلکہ اس چیز کو ناپسند شمار کیا گیا ہے۔ اور بلکہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ سوال کے اندر بھی ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے چمٹ ہی جائیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ انسان اپنے رزق کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزی کے حصول کے لیے محنت کرے، تگ و دو کرے، اپنی ہاتھ، اپنے پیر، اپنا جسم بروئے کار لائے اور اس کے ذریعے رزق حاصل کرے۔ دوسرا ہے کہ انسان سوال کے ذریعے حاصل کرے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو محنت مشقت، جس کو موقع نہیں ملا، جس کے پاس محنت مشقت کرنے کا موقع نہیں جسے ملا، یا اسی طرح جو محنت مشقت کر نہیں سکتا، یعنی وہ معذور ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ محنت مشقت نہیں کر سکا اور اپنی روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکا، لیکن اس کے باوجود اس پر نوبت یہ آ گئی ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، کسی سے مانگ لے اور مانگ کر اپنے رزق اور اپنی روزی جو ہے وہ اس کا بندوبست کر لے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک سنہری اصول دے دیا کہ اس کے اندر بھی تم نے ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ نہیں کہ کسی کے کپڑے کو، کسی کے پلو کو پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہے کہ جی دے دو دے دو، میں مر گیا، میں لٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یعنی اس طرح اپنے آپ کو نہایت گرانا نہیں ہے۔ ایک وقار، ایک تمکنت، یعنی جو ایک انسان کا شرف ہے وہ بہرحال اس وقت بھی اسے نظر آنی چاہیے۔ اور لا یسألون الناس الحافا میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اگر یہ نوبت بھی آ جائے کہ کسی سے سوال کرنا پڑے تو سوال کے اندر بھی
تم نے اپنا شرف ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے محنت، مشقت اور تگ و دو کے لیے اس حد تک انسان کو ترغیب دی ہے کہ انسان یعنی اب جمعہ دیکھیے اللہ کی ایک بہترین عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے کہ جو ایک ہفتے کے بعد آتی ہے۔ اس عبادت کے دن بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے، نماز ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ اور وہاں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل وہی ہے کہ جو ہم رزق کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں، باہر نکل کر بازاروں میں پھیلتے ہیں، وہاں خرید و فروخت کرتے ہیں، اس سے پھر جو ہمیں آمدن ہوتی ہے اس سے ہم اپنی روزی روٹی کا، کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہی وہ فضل ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس سورہ جمعہ کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے، اور کہا ہے کہ جب نماز ہو جائے پھر اس کے بعد بیٹھے نہ رہو، بلکہ اس کے بعد پھر تم رزق کے حصول کے لیے، رزق کی تلاش کے لیے، اللہ کے فضل کے حصول کے لیے تم نکل جاؤ، بازاروں کے اندر نکل جاؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے یاد رکھیے کہ جس کو بھی دنیا میں بھیجا ہے اس کے لیے رزق کا بندوبست فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اب یہ رزق اللہ رب العالمین نے جسے بھی دنیا میں بھیجا ہے، جس ذی روح کو، اس کے رزق کا بندوبست فرمایا ہے۔ بس اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے، مشقت کرے۔ آپ اسے اس مثال سے سمجھیے کہ یہ جو چرند پرند ہیں، یہ جو زمین کے اوپر پھیلے ہوئے چوپائے ہیں، اور بہت سارے ایسے درندے ہیں جو جنگلات کے اندر جن کی خوراک گوشت ہے، شکار ہے۔ اب دیکھیے کہ جو بھی ذی روح ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک ذی روح کے روزی کا، روٹی کا، طعام کا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے اسی زمین میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس نے تگ و دو خود کرنا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صبح کا وقت جیسے ہی اذانیں ہوتی ہیں، آپ پرندوں کی چہچہاہٹ سنتے ہیں، وہ چہچہاہٹ ہمیں یہی بتا رہی ہوتی ہے کہ اب ہمارا وقت ہو چکا ہے، ہم روزی روٹی کی تلاش میں اب اپنے گھونسلوں سے باہر نکل رہے ہیں۔ ہم کھلی ہواؤں میں اڑ کر، ہم زمین کے اوپر، ہم درختوں کے اوپر، ہم پودوں کے اوپر، ہم کھیتوں کھلیانوں میں جہاں ہمارا رزق ہوگا ہم وہاں تک پہنچیں گے، اور ہم خود بھی رزق حاصل کریں گے وہاں سے، اور اسی طرح ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی وہاں سے رزق لے کے آئیں گے۔ یہ تمام مخلوقات ہمیں یہ بتا رہی ہیں، ہمیں یہ سبق دے رہی ہیں، جسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا رزق اسی زمین میں رکھ دیا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تگ و دو کرے، محنت کرے، مشقت کرے، جائز طریقے اختیار کرے، اور ان جائز طریقوں سے وہ رزق حاصل کر لے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جو رزق عطا کرنا ہے، جو رزق بندے کے نصیب میں ہے وہ اسے حاصل ہو جانا ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ حلال راستہ اختیار کر لے یا حرام کر لے۔ اب یہ انسان کے لیے ہے کہ وہ اسے اپنے رزق کو اللہ کی بندگی اور عبادت شمار کروانا چاہتا ہے، یا اس کے ذریعے آخرت کا عذاب اپنے اوپر واجب کروانا چاہتا ہے۔ تو انسان اگر حلال طریقے سے محنت کرے گا، مشقت کرے گا، تو وہ اس کے لیے باعث خیر ہوگا، اور اگر وہ حرام طریقے سے کرے گا تو وہ اس کے لیے باعث خرابی ہوگا، اس سے آگ کا عذاب بھی اس پر واجب ہوگا، اور وہ اللہ رب العالمین کے حضور ناکام اور نامراد شمار ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بارہا انسانوں کو، یعنی ہمیں مومنوں کو خاص طور پر یہ ترغیب دی ہے کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے تم وہ حاصل کرو، اور جو آخرت کا حصہ ہے اس کے لیے بھی محنت کرو۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ قصص کی اس آیت نمبر 77 میں ہمیں یہ بیان فرما رہے ہیں، یا ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت بہتر کرنے کے لیے کرو جو کرنا ہے، لیکن وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن جو دنیا میں اللہ نے تمہارا حصہ رکھا ہے اسے مت بھولو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اپنی روزی روٹی سے بے فکر ہو کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کر تم رہبانیت اختیار کرتے ہوئے نکل جاؤ اور کہو کہ میں نے صرف اور صرف عبادت اور بندگی کرنی ہے، اور عبادت اور بندگی کی وہ شکل اختیار کرنی ہے
کہ جس کا صرف بندے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا دنیا کا حصہ ہے اللہ رب العالمین نے رکھا ہوا، تم اسے حاصل کرو، لیکن کرنا کیا ہے؟ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم نے اسے اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہے، تم نے اسے سچائی کے ساتھ حاصل کرنا ہے، تم نے اسے محنت کے ساتھ حاصل کرنا ہے، تم نے اسے حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے، اور تم نے اس طرح اچھے طریقے سے حاصل کرنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے۔ تو یہاں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو رزق ہمارے لیے یعنی انسان کے لیے لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہے، اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا ہوگی، محنت مشقت ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین کی ہاں محنت مشقت کے ذریعے حلال طریقہ اختیار کرتے ہوئے رزق حاصل کرنا ایک عبادت کے درجے میں ہے، اور انسان اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا کر، اللہ رب العالمین کا شکر کر کے مزید بھی اس کی رزق کا اور اس کی نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنا سکتا ہے، اپنی دنیا میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی اپنے لیے آسانیاں، سہولتیں، آسائشیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق کے لیے محنت اور تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محنت مشقت کے قابل رکھے، ہمیں معذوری اور محتاجگی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔